آج ہم اقبال کی زبور عجم سے اس کی ایک غزل پڑھیں گے. بہت خوبصورت غزل ہے. یہ 5 نمبر پہلے کی اس میں ابتدا میں 5 نمبر کی غزل ہے. از مشت غبارے ما صد نالے برانگیزی، نزدیک تر جانی باخوئے کمامیزی. اس میں پہلی چیز سمجھنے کی یہ ہے، چونکہ پوری غزل میں اس کی تکرار آئے گی پوری غزل کو سمجھنے کے لیے، کہ یہ جو آخر میں یہ ہے یہ تخاطب کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کو خطاب ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ایسا کرتے ہیں، ایسا فرماتے ہیں. تو وہ یہ اس کے لیے ہے، اس کو سمجھنے کے لیے. یو کے لیے تم، یہ اکثر اس طرح ہے. مشت غبار، مٹھی بھر غبار، مٹھی بھر مٹی. صد نالے، صد نالے سینکڑوں نالے، سینکڑوں فریاد. بر انگیزی، تو اٹھاتا ہے، تو ابھارتا ہے. یو ریز. کم امیزی، کم آمیز، کم ملنے والا، کم گلنے ملنے والا. کم امیزی خدا سے خطاب ہے، یعنی کم ملنے والا. کم ملنے والا. یہ کم امیز جو لوگوں سے کم ملتا ہو، لوگوں سے کم گلتا ملتا ہو. کم امیز، ریٹیسنٹ، ریٹیسنس کو کم امیزی کہتے ہیں. اس شعر میں اقبال اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں از مشت غبارے ما صد نالے برانگیز. یہ اقبال کا ایک محبوب موضوع ہے. اقبال یہ انسان کی عظمت کی گیت گاتا ہے ہر جگہ شاعری میں، اردو فارسی دونوں شاعری میں. اقبال کہتا ہے کہ انسان بظاہر ایک مٹھی بھر غبار ہے، مٹی کا بنا ہوا ہے، ایک مٹی کا ایک ٹکڑا، ہینڈ فل ڈسٹ نظر آتا ہے، لیکن اس میں اندر بہت کچھ بھرا ہوا ہے. اتنا سوز، اتنے نالے، اتنا پوٹینشل ہے اس کے اندر کہ جس کا کوئی شمار نہیں. تو یہ اقبال اس طرح انسانی عظمت کو بھی بیان کرتا ہے، اس کو بھی سراہتا ہے، اور وہاں جو تعلق ہے اور وہ اس کو بھی بیان کرتا ہے کہ انسان صرف مٹی نہیں ہے، یہ صرف میٹر نہیں ہے، مادہ نہیں ہے، اس میں بہت کچھ ہے. تو یہ اس شعر میں اقبال اصل میں یہی چیز بیان کرتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے خطاب کر کے فرماتا ہے از مشت غبارے ما، میری مٹھی بھر مٹی سے، میری مٹھی بھر مٹی سے صد نالے برانگیزی، یہ خدا تو سینکڑوں نالے نکالتا ہے. اس مٹی سے سینکڑوں نالے نکلتے ہیں، اتنے سوز بھرا ہے، نالے نکلتے ہیں، فریاد نکلتی ہے، دوسرے باتیں نکلتے ہیں، نغمے نکلتے ہیں. یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ میں صرف مٹی ہوں، اگر صرف مٹی ہوں تو یہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ فریاد کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ سوز کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ غزل کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ اتنے نغمے کہاں سے آ رہے ہیں؟ نزدیک طرز جانی باخوئے کم آمیزی، ایک طرف تو ہم سے چھپا ہوا ہے، اپنے آپ کو چھپا لیا ہے، لیکن آپ کو ایک طرف ہم اپنے دل میں، اپنی جان میں، اپنی روح میں آپ کو پاتے ہیں کہ ہماری روح میں، ہماری جان میں یہ خدایا تو سمایا ہوا ہے. یہ کہاں ہے؟ یہ اصل میں قرآنی سورہ کاف کی جو آیت ہے کہ خدا انسان کے شعرک کی بھی قریب ہے، انسان کے دل میں جو وسوسے گزرتے ہیں ان کو بھی یعلم ما توسوس بھی نفس، تو انسان کے نفس میں جو باتیں گزرتی ہیں اس کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ شعرک سے بھی قریب ہے. تو اقبال اس فینامنا کو بھی، اس مظہر کو بھی بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک لحاظ سے چھپا ہوا ہے، لیکن ہمارے دل میں، ہماری نفسیات میں، ہماری روح میں سمایا ہوا ہے.
از مشت غبار ما صد نالے برانگیزی، میری مٹھی بھر مٹی سے، اس مٹھی بھر مٹی جسم سے یہ خدایا تو سینکڑوں نالے نکالتا ہے، سینکڑوں نالے نکلتے ہیں، اور تو بظاہر ہم سے کم ملتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن تو ہماری جان سے بھی، ہماری روح سے بھی قریب ہے۔ پنہا عام لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، چھپا ہوا، دزدیدے، چپکے سے، بغیر نظر آئے، بباغ آئی، آئی تو آتا ہے، تو آیا، امیزی تو ملتا ہے، یو مکس، تو مکس ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، اویزی، اویزہ اردو میں استعمال ہوتا ہے کانوں میں لٹکنے والا اویزہ، اویزی تو لٹکتا ہے، تو ملا ہوا ہے، یعنی مفہوم یہ بنتا ہے لفظی معنی، یعنی ہر غنچے میں تو لٹکا ہوا ہے۔ یہاں اقبال پھر اللہ تعالیٰ سے خطاب فرماتے ہیں کہ بظاہر یہ خدا تو چھپا ہوا ہے، ہماری نظروں سے غائب ہے، لیکن آپ کے جلوے، آپ کی عظمت، آپ کی قدرت کے جلوے ہر جگہ نمایاں ہے، ہر پھول میں، ہوا کی موجوں میں، ہر جگہ یہ خدا پاک پھولوں کی خوشبو میں تو ظاہر نظر آتا ہے۔ در موجے، در کے معنی میں، ان در موجے صبا پنہا، یہ خدایا تو صبا ہوا کی موجوں میں، اس کی لہروں میں یہ خدایا تو چھپا ہوا ہے، دزدید بباغ آئی، تو باغ میں چپکے سے آ جاتا ہے، کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن ہوا کو موجوں میں، ہوا جب چلتی ہے تو خدایا تیرے جلوے اس میں ہوتے، تو اس میں سے چپکے سے آتا ہے، باغ میں آتا ہے۔ دربوئے گل امیزی، اور پھول کی جو خوشبو ہے اس میں بھی یہ خدایا تو ملا ہوا ہے، تیرے جلوے، تیری خوشبو، تیری محبت اس میں بھی ملی ہوئی ہے۔ باغنچہ در آویزی، اور غنچے میں بھی تو شامل ہے، ہر غنچے میں تو ہے۔ اصل میں اقبال خدا کا جو فنامنا ہے، خدا کی جو قدرت ہے، خدا کی جو عظمت ہے، خدا کا جو حسن ہے، وہ اقبال بیان کرتا ہے کہ بظاہر خدا ہم سے چھپا ہوا ہے، لیکن اس کی جو قدرت کے جلوے ہر جگہ نمایاں ہے، ہر چیز میں اس کی قدرت کے جلوے پنہا ہیں۔ یہاں اس شعر میں اقبال نے مغرب اور مشرق دونوں پہ تنقید کی ہے، یعنی اکثر اقبال کے خلاف یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ مغرب کو ہمیشہ مورد الزام ٹھہراتا ہے، مغرب پہ تنقید کرتا ہے، لیکن مشرق میں جو کمزوریاں ہیں مسلمانوں کے ہاں یا مشرقی ممالک میں، تو وہ اس میں بھی، ایسٹ پہ بھی اقبال تنقید کرتا ہے، اور یہاں یہ دونوں کے جو کمزوریاں ہیں بڑی بڑی، اس پہ اقبال نے ایک خوبصورت تبصرہ کیا ہے، یا خاص کر اقبال کا جو دور تھا، اقبال نے جس آنکھ سے دیکھا تھا، تو یہاں اقبال فرماتے ہیں زی اصل میں ہے زی، از سے، اور ہمیں کے معنی، یعنی عام طور پر ہمارے ہمیں، سارا، سب، وقت است، یعنی یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے کہ ابھی وقت آ گیا ہے، وقت است، وقت آ گیا ہے، ابھی وقت ہے۔ یہ انگریزی میں ہوتا ہے اٹس ہائی ٹائم، اٹ از ہائی ٹائم، اٹس ہائی ٹائم، یعنی یہ وقت ہے، ابھی ٹائم رائپ ہے، اس کے لیے ٹائم اچھا آ گیا ہے۔ در عالم نقشے دیگر انگیزی، تو اٹھائے، تو ابارے، مغرب زی تو بیگانے، یہ خدا مغرب جو ہے، ویسٹ ہے، وہ عام طور پر تجھ سے بیگانہ ہو گیا ہے، خدا کا تصور وہاں ناپید ہوتا جا رہا ہے، یعنی خدا کا تصور وہاں پیچھے ہٹ رہا ہے، مغرب خدا سے غافل ہوتا جا رہا ہے،
اور اس کے مقابلے میں مشرق میں خدا کا تصور ہے، مذہب کا تصور ہے، وہ مذہب بیزار نہیں ہے، لیکن وہاں سب کچھ کہانیاں اور افسانے ہیں، اساطیر ہیں، میتھس ہیں. اس میں یہ مشرقی قومیں وہ ہو گئی ہے، ریسرچ وہاں ختم ہو گیا ہے، تحقیق وہاں ختم ہو چکی ہے، علم ختم ہو چکا ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ ضرورت کس بات کی ہے؟ وقت است کے در عالم نقشی دیگر انگیزی، کہ یہ خدایا بھی وقت آ گیا ہے کہ تو ایک نیا نقشہ ابارے، ایک نیا عالم بن جائے جہاں تحقیق بھی ہو اور خدا سے غفلت بھی نہ ہو، جہاں خدا بھی ہو، مذہب بھی ہو، لیکن وہاں علم ہو، وہاں تحقیق ہو، اور ایک دونوں کا ایک سنگم ہو. اقبال چاہتے تھے کہ مشرق کی جو خوبیاں ہیں اور مغرب کی جو خوبیاں ہیں دونوں اکٹھے ہو کے ایک دوسرا عالم بن جائے جو خدا بیزار بھی نہ ہو، مذہب بیزار بھی نہ ہو، لیکن وہاں علم بھی ہو اور تحقیق بھی ہو. آن کس، یہ اصل میں آن کس وہ شخص، بسر دارت، دارت مانا رکھتا ہے، سودا فکر، جنون، کسی چیز کا جنون، کسی کی چیز کی فکر، خیال. جنونش، یہ شین جو ہے اس کا، ہیز ایٹس، اس کا جنون، شین اس کا، اس کی، ایٹس. نشتر چنگیزی، چنگیز خان کے، کن منا کرو، کر. اصل میں وہ جو سامراجی دور تھا امپیریلزم کا، مختلف ملکوں پہ مختلف سامراجی قوتوں کا قبضہ تھا اور وہ سمیٹ رہے تھے، ملکوں پہ قبضہ کر رہے تھے اور ساری دنیا میں. تو یہ اس کی طرف اقبال اشارہ کرتا ہے، اور یہ قرآن کی آیت کی طرف بھی اشارہ ہے، سورہ حج کی ایک آیت کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جہاد کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کچھ قوموں کو دوسری قوموں کے ذریعے دفع نہ کرتا، یعنی کچھ طاقتور قومیں دوسری قوموں کو، طاقتور قوموں کو یہ زیر نہ کرتی، کنٹرول نہ کرتی، تو دنیا میں بڑا فساد مچ جاتا، یہ عبادت گاہیں تباہ ہو جاتی، ختم ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ ریپیل کرتا ہے، دوسری قوموں کو دفع کرتا ہے. دوسری طاقتور، ایک طاقتور قوم آ جاتی ہے، وہ حد سے نکلنے لگتی ہے، تو دوسری قوم آ جاتی ہے، ان کو پیچھے لے جاتی ہے اور ان کو سبق سکھاتی ہے. تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے. اور یہاں سامراجی قوتوں پہ اقبال نے بہت خوبصورت چوٹ کی ہے. آنکس کے بسر دارت، وہ شخص، وہ قوم، وہ طاقت، بسر دارت، جس کے سر میں سمایا ہے، یہ خیال سمایا ہے، یہ سودا سمایا ہے، سودائے جہانگیری، دنیا کو گھیرنے کا سودا، دنیا کو گھیرنے کا جنون، کہ میں دنیا پہ قبضہ کروں، دنیا کو گھیر لوں. جس قوم، جس طاقت، جس آدمی کے خیال میں یہ سودا سمایا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں اقبال، تسکینی جنونش کن، تسکین کرو، ان کو ٹھنڈا کرو، ان کی جنون کو، ان کی اس پاگل پن کو، دنیا کو گھیرنے اور امپیریلزم اور سامراجی قوتوں کی اس جنون کو، یہ خدایا تو کر، ٹھنڈا کر، بانشتر چنگیزی، چنگیز کی نشتر سے، کسی چنگیز کو اٹھا، کسی اور برتر طاقت کو اٹھا، کہ ایسے لوگوں کی سامراجی قوتوں کے اس کو جنون کر. کمزور قوتیں کچھ نہیں کر سکتی، کچھ اور قوتیں لا کہ ان کو ٹھنڈا کر دے، ان کا جنون نکال دے، ان کا سب کچھ یہ ختم کر دے. بے قیدم، بغیر زنجیر کے، بغیر قید کے، بغیر پابندی کے. گریزم، میں لوٹ جاؤں، میں ہٹ جاؤں، میں پھر جاؤں. بعض، دوبارہ، واپس، دوبارہ، واپس. ترے پیچھا،
घुंघराले जुल्फ, गर्दनम, मेरी गर्दन। इसमें इकबाल ने एक मजाज के तौर पर, इस्तिआरे के तौर पर, मेटाफर अक्सर शायर इस्तेमाल करते हैं। इसी दुनिया के हसीनों का, दुनिया की चीज़ों को एक करके वो हकीकत की कुछ चीज़ें बयान करना चाहता है, ताकि सामीन के, कारी के, सुनने वाले के का जहन में वो बात सही बैठ जाए। तो कुछ बातें बयान करने के लिए इकबाल ने एक मजाज का सहारा लिया है। महबूब की घुंघराले जुल्फ़ों का सहारा लेकर इकबाल कुछ बयान करना चाहता है और बहुत खूबसूरत बात की है। किसी तौर भी इसकी तशरीह हो सकती है। मन बंदे बेक़ैदम, इकबाल कहते हैं कि मैं बग़ैर ज़ंजीर का बंदा हूँ, आज़ाद बंदा हूँ, आज़ाद ख़्याल का बंदा हूँ। इधर उधर जा सकता हूँ, बेड़ियाँ तोड़ के, वो कैद तोड़ के, पाबंदी तोड़ के मैं इधर उधर रास्ते से फिर सकता हूँ, डिरेल हो सकता हूँ। शायद कि गुरिज़म बाज़, ऐसा ना हो कि मैं दोबारा फिर जाऊँ, वापस दूसरे रास्ते पे चला जाऊँ और आपकी ग़ुलामी से मैं निकल जाऊँ। इसलिए इन तो अपनी महबूब से फरमाते हैं, इन तू रहे पीछान रा दर गर्दन मावेजी, ये घुंघराले ज़ुल्फ़ों का जो फंदा है ये मेरी गर्दन में डाल दो ताकि मैं कहीं और ना जा सकूं। उसका मतलब ये है कि मैं हमेशा आपका बंदा रहना चाहता हूँ, मैं आपका ग़ुलाम रहना चाहता हूँ, मैं आपका आशिक रहना चाहता हूँ, आपके दर और दहलीज़ पे रहना चाहता हूँ। लेकिन इस दुनिया की जो टेम्पटेशंस हैं, इस दुनिया की जो फ़रेब है, इस दुनिया की खूबसूरतियाँ, दिलचस्पियाँ, वो दिलावेजियाँ हैं, वो भी मुझे खींच रही है और मैं आज़ाद फितरत का बंदा हूँ। ऐसा ना हो कि आपकी ग़ुलामी से निकल जाऊँ और आपके दर से चला जाऊँ। इसलिए मुझे अपने दर ही पे टिके रहने देना, मुझे अपने दर पे ही कायम रखना, मैं किसी और दर पे जाना नहीं चाहता हूँ। जुज़, सिवाय, एक्सेप्ट। नमी दानम, मैं नहीं जानता। नमी दानम, मैं नहीं जानता। आई डोंट नो। गज़ल खानम, गज़ल खां, गज़ल कहने वाला। गज़ल खानम, मैं गज़ल कहने वाला हूँ, मैं गज़ल खां हूँ। चिस्त क्या है, क्या है, व्हाट इज। चू शबनम, चू सीना, रीजी, तू उंडेलता है, तू डालता है, तू बहाता है। जुज़नाला, ये इकबाल अपने बारे में फरमाते हैं और उर्दू शायरी में भी है, जगह जगह वो इकबाल ने इतराफ़ किया है कि असल में तो मेरी ये शायरी नहीं है, मैं किसी फ़न का ख़ास माहिर नहीं हूँ शायरी का, लेकिन मेरा जज्बा है, मेरा सोज़ है, मेरा दर्द है, वो उसको शायरी के अल्फाज में आग लोगों के सामने कर रहा हूँ। तो यही बात भी इकबाल ने कसर नफसी से यहाँ बयान की है। हालांकि इकबाल बहुत बड़े फ़न के लिहाज से भी बहुत बड़े शायर थे। जुज़ नाला नमी दानम, एक नाला फरियाद के अलावा मैं कुछ नहीं जानता। इकबाल फरमाते हैं, जुज़ नाला नमी दानम, नाले के अलावा, फरियाद के अलावा, अपने दर्द को बयान करने के अलावा, अपने सोच को बयान करने के अलावा मैं कुछ नहीं जानता। नमी दानम, मैं नहीं जानता। गोयंद गज़ल खानम, गोयंद वो कहते हैं, वो कहते हैं, लोग कहते हैं, वो कहते हैं, लोग कहते हैं गज़ल खानम, कि मैं गज़ल कहने वाला हूँ। लोगों का ये ख्याल है, लोग मेरे बारे में ये कहते हैं कि मैं एक गज़ल खां हूँ, गज़लें गाता हूँ, खूबसूरत गज़लें गाता हूँ, ये लोगों का ख्याल है। हालांकि मैं अपने आप को एक नाला फरियाद और सोच बयान करने वाला समझता हूँ। लेकिन इकबाल कहते हैं कि इतना मुझे महसूस होता है, इतना ये है कि इसके बारे में मैं हैरान हूँ। इन चिस्त के चू शबनम बरसीन ये मन रीजी, ये क्या है कि जो शबनम की तरह ठंडी कोई चीज़ है जो तो मेरे सीने पे डालता है, इल्हाम करता है, उंडेलता है।
یہ ایک ٹھنڈی سی چیز ہے، ٹھنڈے جذبات احساسات ہیں، بڑے پیارے اور میٹھے احساسات ہیں کہ جو تو میرے سینے پہ ڈالتا ہے، یہ وہی احساسات اور جذبات ہے کہ میں لوگوں کو منتقل کر رہا ہوں۔ باقی تو میں کچھ نہیں جانتا، کہ آپ کا خدایا عطیہ ہے، یہ آپ کی دین ہے جو میں لوگوں کو منتقل کر رہا ہوں۔ جز نالا نمی دانم، نالے کے علاوہ، فریاد کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ لوگ کہتے ہیں گویند، وہ کہتے ہیں جیسے غزل خانم کہ میں ایک غزل کہنے والا، ان کا یہ خیال ہے ان چیست کے چو شبنم برسینہ من ریزی، اوس کی طرح، شبنم کی طرح یہ ٹھنڈی میٹھی چیزیں جو میرے سینے کو ٹھنڈا کر رہی ہے، سکون پہنچا رہی ہے، یہ کیا چیز ہے جو تو الہام کر رہا ہے؟ یہی چیزیں میں لوگوں کو منتقل کر رہا ہوں، باقی مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اقبال نے کثر نفسی سے لے کر اپنے خیالات کو، اپنا وجہ شاعری کو، اپنی پوری فکر کو اس شعر میں سمویا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ یہ آج اقبال کی ایک زبور اعجم سے غزل میں نے پڑھی تشریح، اور یہ اقبال کی کچھ محبوب خیالات یا اس کی جو اندر کی ایک دنیا ہے، باہر کی دنیا ہے، اور اس کا جو سنگم ہوتا ہے، اس کے بارے میں اقبال کا ہے۔ انشاءاللہ یہ اس طرح گاہے گاہے اقبال کی شاعری سے، مولانا روم کی شاعری سے ہم انتخاب پیش کرتے رہیں گے، اور بعد میں انشاءاللہ کوشش کریں گے ہمارے استاد غیور صاحب کہ وہ ایک پوری کتاب پڑھائے، میں بھی کوشش کروں گا، اور یہ انشاءاللہ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ آپ کی تنقید کا ہم ویلکم کریں گے، کوئی مشورہ، کوئی تجویز، کوئی تنقید ہو تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم اس سلسلے کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ شکریہ۔